موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ کریے بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ٹوٹ جائے گا ہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، شام کو مومن رہیں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، صبح مومن رہیں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، لوگ دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں خریدیں یا بک جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا بعد۔ محترم حضرات، میں جمعیت اہل حدیث تانڈور اور ضلع وقارآباد کے جانب سے اس مجلس میں تمام شرکاء کے لیے استقبال کرتا ہوں، ان کے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور خصوصاً مہمان مقررین اور مہمان کرام ان کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سفر کی صحبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں دین کی دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ان کے سفر کو زاد آخرت بنائے۔ اسی طریقے سے دور دراز سے تشریف لائے سامعین و سامعات تمام کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معزز سامعین، امت مسلمہ جو حالات سے گزر رہی ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، فتنوں میں آزمائشوں میں مبتلا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، شام کو مومن رہیں گے، صبح کافر ہو جائیں گے، صبح مومن رہیں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، لوگ دین کو دنیا کے سامان کے بدلے میں خریدیں گے یا بک جائیں گے۔ معزز سامعین، امت مسلمہ کہیں مال کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، کہیں شہرت کے فتنوں میں مبتلا ہے، کہیں خواتین کے مسائل کے اندر مبتلا ہے، الغرض ایک بہت بڑا فتنوں کا سامنا امت مسلمہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑی ہے، لہذا ہم سب کو ان دونوں نصوص کو مضبوطی کے سامنے تھامنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں۔ معزز سامعین، آج ان دونوں اصولوں اور دونوں ضابطوں سے ہٹ کر ہم نے مختلف زاویوں مختلف چیزوں کو ہم نے اپنا اسوہ یا اپنا طریقہ کار بنا لیا، جس کی وجہ سے گمراہیوں کی بہت بڑی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ معزز سامعین،
یہ جلسے رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ امت کے اندر اصلاح ہو جائے، عقیدے کے اعتبار سے رسالت کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچے، اور امت کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے یہ اکثر پروگرام ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان جلسوں کے اندر شرکت کر کے ہماری پرانی عادتوں سے ہم باز نہیں آتے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاقیات کا مسئلہ ہو، اور دوسرے عقائد کا مسئلہ ہو، یہاں علماء کرام کی باتیں سننے کے بعد اگر ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو ہم اپنے آپ کا جائزہ اور اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، جیسے کہ عنوانات، دونوں عنوانات الحمدللہ بہت بہترین عنوانات ہے۔ جمعیت اہل حدیث نے دونوں مقررین کے لیے بہترین عنوانات کا منتخب کیا ہے۔ موجودہ حالات میں مسلم نوجوان لڑکی اور لڑکے لڑکیوں کی اسلامی تربیت، اس موضوع کے متعلق مجھ سے زیادہ نوجوان جانتے ہیں کہ کس طریقے سے نوجوان بیرا روی کا شکار بنے ہوئے، اور خود کچھ ایام سے، کچھ مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں نوجوان قتل و غارت گری کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، اور ان کی عمر کا جائزہ لیا جاتا بالکل نوجوان ہے۔ معزز سامعین، یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اس طریقے کے اعمال، اس طریقے کے حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا عنوان ہے، خواتین کے اندر شرک اور بدعہ عقائد کے مطابق جو ہے، آج یہ عنوان بہت ضروری ہے۔ ہم اس بات کو بارہا ہم اس بات کے بارے میں ہم سن چکے ہیں، جس گھر کی خاتون بہتر ہوگی، نیک ہوگی، صالح ہوگی، وہ گھر نیک ہوگا، اس کے آنے والی نسلیں نیک ہوگی۔ اور بارہا لوگ کہتے بھی ہیں ماں کا گوشت سب سے پہلے مدرسہ ہوتا ہے، اور جس مدرسے میں تربیت پانے والے افراد آگے جا کے دین اور ملت کی اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے کوشاں رہتے۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمام حاضرین سے جلسے کے مقصد کو اور ایک مرتبہ یاد دلاتے ہوئے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں علماء کرام سے جو باتیں آپ کو، چاہے وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے متعلق کیوں نہ ہو، خواتین کے متعلق کیوں نہ ہو، اس کو سنیں اور اس کے اوپر خود عمل کرے، اور ان اعمال کے اندر اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرے، اور اس دعوت کو، اس پیغام کو، اور یہاں سنی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ میں انہی چند باتوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو رب العالمین یہاں جو باتیں ہمارے سامنے سنائی جا رہی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں دنیاوی مصروفیات سے چھڑوا کر اس جلسہ گاہ میں شرکت کرنے، یہاں مل بیٹھنے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے، اے رب العالمین اسی طریقے سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچوا کر جنت میں اسی طریقے سے مل بیٹھنے کی توفیق اور سعادت بخشے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ۔